وصحبہ اجمعین سید عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہم سب درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی آپ تلاوت قرآن حکیم سماعت فرما رہے تھے۔ وصحبہ اجمعین سید عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہم سب درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی آپ تلاوت قرآن حکیم سماعت فرما رہے تھے۔ صحن کعبہ میں ایک شخصیت مصروف بتلاوت قرآن ہے اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ وہ روزانہ وہاں بیٹھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں۔ میری رقت والی کیفیت کو دیکھ کر ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں تمہارے اسلام میں نہ داخل ہو جائیں۔ اس شخصیت نے حالات کی ناسازگاری کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لی، لیکن ذکر کے دوران اور تلاوت قرآن کے دوران سستیوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ محلہ آپ کے اس درد اور رقت انگیز آواز کو سن کر مضطرب ہو جاتا۔ اس شخصیت کو ایک کافر نے امان دی ہوئی تھی، ابتدائی حالات تھے۔ مشرکین مکہ نے امان دینے والے سے کہا کہ یہ اپنے گھر میں بھی اس حرکت سے باز نہیں آیا اور ہمیں اپنے بچوں اور عورتوں اور نرم دل لوگوں کا ڈر ہے کہ اس کے رونے کو دیکھ کر وہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ وہ بندہ آیا اور اس نے اس شخصیت سے کہا کہ تم لوگوں کے سامنے اس طرح نہ کیا کرو وگرنہ میں تم سے اپنی امان واپس لے لوں گا۔ تو اس شخصیت نے جلال میں آ کر کہا یہ وہ کیفیت ہے جو میں بناتا نہیں ہوں بلکہ بن جاتی ہے، اور یہ وہ حالت ہے جو تکلف کی محتاج نہیں ہے، یہ خود بخود کیفیت بنتی ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ تو اپنی امان پر نخوت کا اظہار کرتا ہے تو میں تیری امان تجھے واپس لوٹاتا ہوں۔ جس کی یاد میں میری آنکھوں سے اشک بہتے ہیں وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جس شخصیت کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے وہ امیر المومنین، امام المتصدقین، امیر کشور وفا، صاحب صدق و صفا، عتیق و اطہر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ شہنشاہ صدق و صفا کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ اسلام اتنا حسین دین ہے کہ اگر مسلمان سچے ہو جائیں تو ان کی تلاوتیں بھی کافروں کے دلوں پہ اثر کر جاتی ہیں اور وہ کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو جاتے ہیں۔ اور انہی کی یہ کیفیت تھی کہ
کہ جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر رات میں تیرے حجرے کے قریب سے گزرا تھا تو آہستہ آہستہ اپنے رب کو یاد کر رہا تھا آواز کی آہستگی کا سبب کیا تھا عرض کی آقا جس رب کو میں پکار رہا تھا اونچی بولو تو وہ تب بھی سن لیتا ہے اور آہستہ آہستہ بولو تو وہ تب بھی سن لیتا ہے اس لیے میں اسے من ہی من میں لوگوں کو حرکت دیکھ کر سانسوں کی مثل آواز نکال کر اسے یاد کر رہا تھا اور مجھے نہیں پتا کہ اگلی لائن میں سمجھا بھی سکتا ہوں کہ نہیں سمجھا سکتا میرا تو ویسے اسٹیج والوں نے موڈ خراب کیا ہوئے اے تلاوت بھی نہیں کسی بھی سنن دیتے ہر پاس حبیب بینک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں خدا دے بندیو قرآن جو پڑھیا جائے ان کی توجہ نہ سنو ایک دوسرے مت کی جاندے ہو تے میرا مطلب ہے جڑا 500 خصموں گانا نوٹ ایک کو دوا رکھ دیو تے قرآن سنو یہ جو دولے بیٹھے ہوئے ہیں یہ قرآن کے لیے سبحان اللہ ہمیں ویسے اور کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جب قرآن کی تلاوت ہو تو بھائی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے قرآن والا کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کسی اور چیز سے نہیں اللہ کے خوف سے کس سے خشیت اللہ کے خوف سے اگر پہاڑ پر قرآن نازل کر دیا جاتا تو اللہ کے خوف سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا روئی کی مثل اس کی کنکریاں اڑنے لگ جاتی تو پہاڑ خشیت اللہ رکھتے ہیں کاش کے انسانوں کو بھی نصیب ہو جائے حضور فرماتے ہو پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں پتا چلا تو قدم تو بڑھا جب پتھر نے قدم بڑھایا ہے تو حضور محبت کی سند بخش رہے ہیں اور امام سیوطی لکھتے ہیں جامع صغیر کے اندر کہ حضور فرماتے اود پہاڑ جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے پتھر کی اتنی بڑی ڈھیری قدم بڑھائے اور پتھر دل میں محبوب کی محبت بسائے تو اسے جنت کا داخلہ مل جاتا ہے انسان تو اشرف المخلوقات ہے تو یہ بات میں حضرت گرامی قدر والا مرتبت پیر طریقت پیر سید اسرار البہار شاہ صاحب کی نظر کر رہا ہوں صدیق بات کہتے ہیں حضور آہستہ آہستہ بھی پکاریں تو وہ سن لیتا ہے اونچی اونچی بھی پکاریں تو وہ تب بھی سن لیتا ہے تو میں آہستہ آہستہ اس کو پکار رہا تھا سلسلہ نقش بندیہ میں جو سری ذکر ہے اس کی ابتدا کا سبب بھی صدیق اکبر کا معمول ہے میں دانا جو بولن کا کوئی نہیں لگا ایک کڑی گل اور مردوں میں نہیں اسٹیج آئے تو بالکل ہی نہ بولے بالکل کوئی تھوڑی سارے نہیں مہربانی کہنا جو کسی نے لانا آیا تو نہ لینا لہذا اگلی حدیثیں بھی جو پڑھوں گا آج شاہ سوار سلسلہ نقشبندیہ کا عرس ہے تو شاہ سوار کا ذکر ہے شاہ سوار کا تو آج دوسرا دن ہے عرس کا اس شاہ سوار کا کہ جس کے کندھوں پر شب اسرا کے دولہا سوار ہوئے تو سمجھ آئیے بات کہ میں نے کن کا نام دیا ہے جن کے کندھوں پر یہ حبیب کی عطا ہے فتح مکہ کی حسین گھڑیاں ہوں اور بیت اللہ شریف کی عمارت ہو اور بتوں سے لبریز ہو تو حضور علیہ السلام فرمائے انہوں نے بھی توڑنا ہے تو مولا علی عرض کریں جانے جہاں آپ میرے کندھوں پر آ جائیں فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ان کندھوں میں سکت نہیں ہے کہ اٹھا لے اور ہجرت کی رات جب حبیب غار کی طرف پڑھے تو یہ عاشق اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کرے حضور نرم نرم قدموں سے بہت چل دیا اب اس ابو بکر کے کندھے حاضر ہیں کرم کیجئے کہ چوٹی تک میں لے جاتا ہوں
اسے مفہوماً سنا چکا ہوں، تقریر کے شروع میں بھی اور آہستہ ذکر والی بھی، اور یہ جو بتوں کو توڑنے والی ہے یہ تیسری ہے، یہ بھی میں سنا چکا ہوں۔ گننا چاہو گن لو، نہیں گنے تو مٹھو گن لو، ایسی بات نہیں۔ پہلی حدیث پاک سنیے، حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین میری خدمت میں حاضر ہوئے اور میرا مبارک ہاتھ تھام کر مجھے جنت کا ایک دروازہ دکھایا اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ دروازہ ہے جس سے آپ کی امت قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگی۔ سید عالم نے جب یہ ارشاد فرما دیا تو شہنشاہ صدق و صفا حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، آقا کاش میں بھی آپ کے پاس ہوتا اور میں بھی اس باب جنت کو دیکھ لیتا۔ تو حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر وہ دروازہ جو جبریل نے مجھے دکھایا ہے، سب سے پہلے اس دروازے سے جنت میں تو ہی داخل ہوگا۔ سمجھ آئی یہ بات کی؟ الحمدللہ کہ کتنا جواب دے دے، حدیث پاک کی سمجھ آئی ہے؟ آئیے دوسری حدیث پاک شان صدیق اکبر میں سماعت فرمائیے۔ نبی کریم رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث احمد قسطلانی نے مواہب میں اور امام شبلنجی نے نور ابصار میں لکھی، اور حدیث بڑی تگڑی ہے۔ جامع عالم علیہ السلام نے فرمایا، میں ابو بکر اور عمر، سبحان اللہ، میں ابو بکر اور عمر دونوں نہیں تینوں ایک ہی نورانی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک نورانی مٹی سے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بن گیا، کیونکہ بعض جگہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے وجود اطہر میں جس مٹی کو شرف حاصل ہوا وہ جوف کعبہ سے، جہاں آج کعبہ شریف ہے، وہاں سے لی گئی۔ اور مسئلہ دوسرا بن گیا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو اصول ہے کہ جس جگہ کی مٹی وجود میں ہو قبر وہاں بنتی ہے، تو اگر خاک کعبے والی جگہ سے لی گئی تھی تو روضہ مدینہ شریف میں کیوں بنا؟ تو یہاں عارفین نے ایک جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ خاک اقدس تو وہیں کی تھی، لیکن جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح نے بھی تو کعبے کا طواف کیا نا اس کشتی نے، تو طوفان نوح آیا تو اس خاک کو اس جگہ سے مدینہ پاک میں منتقل کر دیا گیا۔ کہ یہ دانو ایڈی سوکھی گل بھی سمجھ نہ آئے تو اس کو بھی سوکھی سن لو۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں، حدیث نہیں سنا رہا، کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو بقیع میں دفن ہوتے ہیں مر کے، لیکن راتوں رات ان کی لاشیں شفٹ کر دی جاتی ہیں کہ یہ اس قابل نہیں کہ خاک طیبہ میں دفن ہو سکیں۔ اور پھر بڑے بڑے عشاق ہیں جو مدینہ شریف کی حسین مٹی کی یاد میں اور وہاں دفن ہونے کی تمنا دل میں لے کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ راتوں رات ان کے جسموں کو بھی مدینہ پاک کی پاک دھرتی پہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا شریف کو کم کیجیے گا۔ آپ اندازہ کیجیے کہ حضرت صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ جن کے ساتھ حضور اتنا قرب ظاہر کر رہے ہیں کہ وجود صدیق میں بھی جو خاک استعمال ہوئی ہے وہ وہی نورانی مٹی ہے جو ہمارے وجود اطہر کے لیے اللہ رب العزت نے پسند فرمائی ہے۔ یہ معمولی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی عظمت کا پہلو بے شک۔ اور عدد مجھے بھول گیا، آپ گننا چاہیں تو گن لیں۔ اگلی حدیث پاک سماعت کیجیے۔ حضور سرور عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرماتے ہیں، آج روزہ کس کا ہے؟ اگر کوئی نہ بولتا تو صدیق پاک عرض کرتے، حضور میں رکھیا ہے۔ یہ نفلی روزے کی بات ہے، ہمیں خوش نہ ہونا کہ روزے چھڑنے والے اگے بھی آن۔ نفلی روزہ ہے، کس کا ہے؟ صدیق پاک کہتے، حضور میرا روزہ ہے۔
آج صدقہ کس نے دیا ہے؟ یہ ایک دن کی روایت سنا رہا ہوں. عرض کرتے ہیں حضور میں جب آ رہا تھا نا مسجد میں تو میرے بیٹے کے ہاتھ میں روٹی تھی. ایک بھوکے مسکین نے مجھ سے طلب کی تو میں نے صدقے کی نیت سے اس کو دے دی. صدقہ میں نے دیا ہے. آج بیمار کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے آج پتا چلا تھا کہ میرے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیمار ہیں تو میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کر کے آیا ہوں. تو سرکار نے اسی وقت فرمایا جس نے جنتی بندے کی زیارت کرنی ہو وہ ابو بکر صدیق کو دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرتے ہیں. غار سال کے متعلق آپ ایک بات سنتے ہیں کہ وہاں سانپ نے ڈنک مارا. یاد ہے بات؟ سانپ نے ڈنک مارا. اس واقعے کی طرف نہیں جانے لگا. ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. سانپ نے ڈنک مارا اس حالت میں کہ جب سید العالمین علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کی مبارک گود میں سر انور رکھ کر آرام کر رہے تھے. خاک طیبہ بھی کسی کو مل جائے تو وہ بھی محفوظ کر کے گھر والوں کو دیتا ہے. جدن مار جاما منہ کے چھڑک دیا جائے. آج صدیق اکبر کے مقدر کو کون عقل کے پیمانے میں تول سکتا ہے کہ رب کے محبوب نے ان کی گود میں سر انور رکھا ہوا. نقشبندی حضرات سے میں نے تو نہیں کہنا کہ آپ سبحان اللہ کے بالکل بھی نہیں. نہ حق بنتا ہے. آپ کچھ سوچو کہ گھر کتنے پہنچی ہوئی. سنیے گا ایک روایت سناؤں اور پھر اس بات کو سمجھیے گا. سرکار دو جہاں علیہ السلام ہے سفر میں. اس حدیث کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اس وقت جب آپ پہ حملہ ہو چکا تھا نماز فجر کے وقت. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضور کے ساتھ سفر میں تھے. سرکار آرام فرمانے لگ گیا تو حضرت زبیر نے سوچا کہ موسم میں تلخی ہے کیوں نہ پنکھا پکڑوں. اور آگے کہتے چل مارنا ہے. تم پتہ ہے نا پکھیاں چلنا. تو سرکار علیہ السلام نے قدم پاک دراز فرمائے ہیں. حضرت زبیر شروع ہو گئے چل مارنا. یہ نہیں پتا کہ کتنے وقت کے بعد چشمان اقدس کھلی ہیں لیکن جب حضور کی مبارک آنکھیں کھلی تو زبیر اسی طریقے سے پنکھا جھڑ گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا زبیر ادوں دا ہی بیمار حضرات سے بڑی معذرت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا یہ بیمار نہیں ہے یہ تو جناب مخدوم نے. بیمار کوئی نہیں جنہوں نے عشق کا مرض لگا ہوئے باقی اثر کی گھاٹی کر دیا. اللہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے صحت و سلامتی کے ساتھ. ابھی میں جہاں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا میں نے کبھی اس لفظ پہ پہلے بھی بات کی ہے کہ بہار کا راز ہے یہ. اسرار بھید کو کہتے ہیں نا. اور بہار یہ ہے بہار کا راز. تو یہ جو ہر سال ہیرے نکلے نا تیار ہو کر یہ جن کی دستار بندی اب ہوئی ہے اس بہار کا راز یہی ہے. اور اللہ کریم اس سر کو محفوظ رکھے اور ان کی برکات سے حاضرین کو متوسلین کو معتقدین کو مریدین کو مستفید رکھے اور برکتیں حاصل ہوتی رہیں. وگرنہ جو بھی جا رہا ہے وہ کہہ کر جا رہا ہے ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. کہاں سے جو یہ ہمارے بزرگ جو ہیں کئی رخصت ہو گئے نایاب ہوتی چلے گئے. سماعت کیجیے. زبیر کب سے حضور ادوں دائی
سمجھنی ہے، 2 لائنیں توجہ سے سننا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ خدمت ملاحظہ کی، کاش کہ اس سطر پر مجھے انتظار نہ کرنا پڑے، جب خدمت ملاحظہ کی اور پوچھ لیا کہ کب سے، حضور اسی وقت سے، فرمایا یہ جبریل کھڑا ہے، یہ جبریل کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آج زبیر نے اتنی ڈیوٹی دی ہے کہ چہرہ اقدس کو ہوا دیتا رہا ہے، پنکھی جھلتا رہا ہے، اس کو خوشخبری سنا دیجئے کہ قیامت والے دن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب خورشید حشر قیامت برسا رہا ہوگا اور جہنم کی چنگاریاں پھوٹ رہی ہوں گی، میں کسی آفت کو زبیر کے چہرے کے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ اب آپ بتائیے، جس نے پنکھا چلایا تو جبریل یہ خدمت پیش کر رہے ہیں۔ چلو ایک اور حدیث سنو۔ حضور جانے نور علیہ السلام نے سواری پر آنا افروز ہونا ہے، اس کا کجاوا ٹیڑھا تھا، اور پہلا لفظ سنیے اور اپنے عقیدے پہ ناز کیجئے، فرمایا کون ہے جو کجاوا ٹھیک کرے اور ہم سے جنت لے لے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کچھ چھوٹی سی بات ہے؟ کجاوا ٹھیک کر دے، او بھائی کجاوا زمین سے اٹھا کے رکھ کے باندھا بھی جائے تو تب بھی مشقت والا کام نہیں، وہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا، پہلے سے اونٹ کی پشت پر موجود تھا، اسے درست کرنا تھا۔ ابھی فرماتے کون ہے جو ٹھیک کرے، ہم سے جنت لے لے، بس اینڈ کر دے، ہم سے جنت لے لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے ابھی لائل پور شریف بھی پہنچنا ہے اپنے دادا مرشد کے شہر میں، لیکن کشن آپ کو بھی میں چھوڑ کر جاؤں گی۔ کیسی بات ہے کمال کی، کجاوا ٹھیک کر دے ہم سے جنت دے، کجاوا ٹھیک کر دے ہم سے جنت دے، یار کمال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہی تو بابے نے کہا ہے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، یہ کہا ہے نا۔ کون ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فٹافٹ کجاوا درست کر دیا، جنت کی نوید تھی، مل گئی۔ ایک اور سنیے، میں نائب محدث اعظم کا غلام ہوں، ایک اور سن لیجیے۔ حضور سرور عالم علیہ السلام سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ عالیہ طیبہ اطیبہ مشرفہ عالیہ مقدسہ معمرہ ساجدہ صائمہ راکعہ مقدسہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی ابیہا وعلیہا وبارک وسلم۔ ان کے آستانہ پاک کو حضور نے رشک جنت بنایا، تشریف لے گئے، حسنین کریمین رو رہے تھے، سبحان اللہ۔ شہزادوں کو روتے دیکھا تو فرما کیا بات ہے حضور، کو بھوک لگی ہے، اللہ اللہ اللہ، ان کو بھوک لگی ہے۔ سرکار دروازے سے باہر تشریف لائے، اشاق تو پھر پیچھے پیچھے ہوتے تھے نا، سبحان اللہ۔ اے دیکھو نا، مطلب ہے تھوڑی مہربانی ہے جگہ تجھے بھی سبحان اللہ آپ دے بالکل کرنا بندہ تھک جاتا ہے۔ یہ تھوڑی ہے وہ جو درخواست کہنے پہ لکھا ہوتا ہے نا، این نوازش ہوتی ہے، اسکولے پڑھتے ہوتے ہیں، یہ تھوڑی وہ ہے این نوازش، بتانا میں محسوس کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ اس اعتبار آپ کی شفقت نہیں، میں نے یہ بات بطور شکوہ یا معاذ اللہ کو طنز کے نہیں کہی، یہ بات ہم بھی اتنی دیر اسٹیج پہ بیٹھے رہے تو تھک جاتے ہیں، یہ طبیعت انسانی ہے، لیکن عشق چیزیں دیگر اثر، یہ بڑا مشکل کام، وہ پیچھے پیچھے حضور باہر تشریف لائے، کون ہے جو ان کی خدمت میں کچھ پیش کرے؟
دو شہزادوں کو بھوک لگی ہے، اللہ کون ہے جو ان کی خدمت میں کچھ پوچھ پیش کرے؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے گئے، پنیر اور گھی اور سوکھی کھجور ملا کر ایک ڈش بنتی ہے، وہ بنائی، اللہ اور دیسی گھی رکھا، روٹیاں ان کے گھر میں صرف تھی دو، سبحان اللہ، وہ دو روٹیوں کے بیچ رکھ کر خدمت والا میں لے آئے، سرکار نے وہ نظر قبول کی اللہ اور حسنین کریمین طیبین طاہرین کو عطا کر دی، اور جب عطا کر دی تو فرما عبد الرحمن اللہ تیرے دنیا کے سارے کام سنوارے اور رہ گیا تیری آخرت کا معاملہ، تو فکر نہ کر، تیری آخرت کا ضامن میں آپ ہوں۔ جو کجاوا ٹھیک کرے اس کے لیے جنت، جو پنکھا چل رہا ہے جبریل خدمت کے لیے تیار، جو نوازوں کے لیے فقط دو روٹیاں نظر کرے، دنیا سنورنے کی گارنٹی اور آخرت کی ضمانت۔ اب آپ سے پوچھوں گا جو سینے میں دل ہے اور دل میں عشق محبوب ہے اور حب صدیق ہے، اس سے پوچھ کر بتائیے جو گھر کے 6 مہینے سے سواریاں تیار کر کے بیٹھا ہے اور ان کو چارہ بھی کھلا رہا ہے، دوڑ بھی لگوا رہا ہے، اور ساری رات دروازے پہ نظر بھی رکھی ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا ابھی ہجرت نہ کر، میرا رب مجھے فرمائے گا تو شاید تو بھی میرے ساتھ چلا جائے۔ وہ جو 6 ماہ سے تیار ہے، اور جب حبیب آ جائیں، امام راضی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا چل، رب نے فرمایا ابو بکر نے بھی نال لے لا۔ اللہ یہ بات میں بھی آسانی سے کہہ گیا اور آپ نے بھی سن لی، لیکن صدیقہ کائنات فرماتی ہیں یہ بات سنتے ہی میرے والد ماجد کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلنے لگ گئے۔ اور کیا کہا؟ حضور ہم نے فرمایا کہ ابو بکر تو بھی نام لے لو۔ اللہ سبحان اللہ، صدیق اکبر ہیں، بے شک بوئے کہ آئے کافران بھی آن دیں تو انو کی وہ میں 7ویں میں لگن کے پاویں 8 لگن کے پاویں اس تو اگے بھی ہو جان، حضور اس تو بڑی گل کی فرمان تے میں منن تو تیار نہیں بلکہ میں تصدیق کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ شاہ سواریہ، علماء اہل سنت۔ وہ رو کر پوچھے حضور میرا نام لیا؟ یہ بہت بڑی گل ہے، حضور میرا نام لیا؟ حضور ایک صحابی حضور سے فرماتے میں نے قرآن سنا، انہوں نے کہا حضور میں تو انہوں سنا وہ توڑ دے نازل ہے، فرما میں رب فرمایا کہ کوئی سنیا کہاں؟ اللہ وہ رو پڑے، انہوں نے کہا حضور میرا فرمایا، فرما تیرا فرمایا ہے۔ اللہ حضور گلی سے گزر رہے ان کا قرآن سن رہے ہیں، اللہ تو ارشاد فرما میں تیرے بوئے کو لنگ گیا سیدھے تیری قرآن کی میں آواز سنی ہے کہ میں بڑا لطف آیا ہے تو بڑا سونا پڑھنا ہے، اور اگیوں میں کو میں نے کیا کیا ہے آج کی بھی حضور کے میں نے پتا ہوں گا کہ تسی سونا دے پائے ہوتے میں اور سونا کر کے پڑھتا۔ میں اسٹیج آنے واقعے میں تو کوئی بھی زبان لگا پڑھنا اپنا پکا بوائے سمجھائیے، یہ غور کیجئے گا، سمجھانا بھی چاہتا ہوں وہ 6 ماہ سے تیار بیٹھے، حضور ہے 2 سواری فرمایا اسی دے پیسے دینے، مالک نے اسی دے پیسے دینے، پھر وہ جاتے ہیں اور صدیق باغ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں کہہ کے جاتے ہیں کہ میں انداز دے آنگا کہ روٹی حضور دی ہوتے دے رہے ہیں۔ 2 روٹیاں پیش کی ہیں حضرت سرکار عبد الرحمن ابن عوف نے، تو فرمایا دنیا کی صبر آخرت کا ضامن میں ہوں، ادھر گھر والوں کو فرمایا، اور فکر اتنی ہے کہ بندہ بکریاں چرا رہا ہے تو شدید پاک غار سے نکل کے کہتے تھوڑا جو دودھ دے دے، انہاں کیا بھائی میں بکریاں نہ مالک کوئی نہیں، میں تے چروا مالک تے کوئی اور میری ڈیوٹی تو چران دے، انہاں جو اے گل کہی نا سرکار خوش ہوئے،
تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اس سے کہو تیرے ریوڑ میں جو ایسی بکری ہے جو دودھ دینے کے قابل نہیں ہے تو وہ دے دے دودھ ہم اس سے خود لے لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا دودھ ہم اس سے خود لے لیں گے. اب وہ بکری کے تھن والی جگہ حضور نے گورے گورے ہاتھ لگائے ہیں, تھن بھی نمودار اور وہ بھی دودھ سے لبریز ہے, اور پیالہ جب بھر گیا حضور فرمائے دے دے پہلے. شہنشاہ صدق و صدا فرماتے ہیں کاش کہ اس جملے کو میں سمجھا سکوں. فرماتے ہیں کہ پیالے میں دودھ ڈال کر پھر میں نے اس میں ڈالا ٹھنڈا پانی اور پھر پیش کیا حضور کو. سرکار نے جب نوش فرمایا تو میرے دل کو سکون مل گیا. اور یہ اپنوں نے بھی لکھا ہے اور اس روایت کو شاہ صاحب قبلہ غیروں نے بھی لکھا. اس روایت کو حضور فرماتے ہیں یہ جو ابو بکر صدیق نے اونچا مقام پایا ہے یہ بظاہر کسی عمل کے سبب نہیں بلکہ اس کے دل کے اندر جو اقراض ہے اور اس کے دل کے اندر جو ایک کیفیت اور جذبہ حب ہے اس جذبے نے ابو بکر کو اتنی بلندیوں پر پہنچا دیا. ماشاءاللہ جان رہے نا آپ ابھی بھی صرف غار والی بات سمجھانا چاہتا ہوں. اور پھر ابن کثیر نے البداء والنہایہ میں لکھا اور جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو بڑی حیرانگی ہوئی جب میں نے یہ لفظ پڑھے کہ جب وہ غار ثور کی طرف جا رہے دائیں بائیں جھاڑیاں صدیق پاک آگے آگے چل رہے تھے. آگے تو پھر ہم نے مضمون پڑھنا تھا بڑی پرانی بات ہے. میں حیران ہوا کہ حضور کی آگے آگے صدیق اکبر. اور یہاں پر سنیے اسٹیج پر موجود جملہ علماء کرام کی نظر بالخصوص حضرت والا مرتبت مجاہد اہل سنت علامہ مولانا حافظ القاری پیر محمد شمس الزمان قادری صاحب بانی اور چیئرمین تاجدار ختم نبوت فاؤنڈیشن دارالاسلام توبہ, ان سب کی نظر یہ کر رہا ہوں. عزیز صحابی فرماتے ہیں میں گلی میں آ رہا تھا حضور گلی میں ملاحظہ فرما رہے تھے اچانک حضور فرما پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ تیرے نہیں پتا تو کیوں پیچھا کرنا پہ ہے اور تجھے نہیں پتا تو کس کو پیچھا کرنا ہے جس سے افضل بندے پر کبھی سورج طلوع ہی نہیں ہوا. اب جس کو حضور فرما پیچھے تو کیوں پیچھا کرنا پہ ہے تو میں نے گھبرا کے پیچھے دیکھا تو کوئی اور نہیں صدیق ہے. اگرچہ یہ واقعہ مدینہ شریف کا ہے جو میں نے یہ سنا ہے لیکن جب ہم نے اگلی سطریں پڑھی تو لطف آ گیا کہ صرف آگے نہیں چل رہے تھے دوڑ کر دائیں دوڑ کر بائیں دوڑ کر پیچھے. سرکار نے پوچھ لیا فرمایا ابو بکر کی گل ہے آج کی حضور کو دشمن جھاڑی میں چھپ کر نہ بیٹھا ہو اور چھپا ہوا باہر کرنے کے لیے پورا چاقو چوبند ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کسی نے وار بھی کرنا ہو تو صدیق پر کرے آپ کی ذات پر نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب غار کے کنارے پر پہنچ گیا عرض کی حضور آپ اندر تشریف نہ لے جائیں گے پہلے میں جاؤں گا. فرما کیوں؟ عرض کیا اس لیے کہ اندر کوئی موزی چیز ہوئی تو وہ پوزیشن سنبھال کر بیٹھی ہوگی وار کرے تو ابو بکر پر کرے. پھر سانپ نے وار بھی کیا ڈسا بھی ڈنک بھی مارا اشک بھی ٹپکے. اگلی بات آپ سب کو معلوم ہے بتانا چاہتا ہوں جو پنکھا جھلتا رہا جو پنکھا چلتا رہا اس کے لیے جبریل بھی حاضر جس نے کجاوا درست کر دیا اسے جنت کی بھی گارنٹی اور جس نے 2 روٹیاں آلے اطہار کی نظر کر دی ان کی دنیا اور آخرت سنورنے کی ضمانت دے دی گئی اور جس نے غار میں اپنی جان ہی دے دی دے دی جان. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دیکھ چکے جان دے دی. ایک اگے بچانا آیا بچا لی بچانا آیا بچا لی. اور میں اب آپ کو تھوڑا سا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ والی جو طبیعت والا ذکر کرنے کی بھی ضرورت پڑ گئی آپ کو. وہ اونچی کرتے تھے وہ کیا کرتے اس لیے جو سوتے ہیں وہ جاگ جائیں. سمجھائیے
یہاں پر ایک اور بات حضرات علماء اکرام کی خدمت میں بالخصوص پیش کر رہا ہوں، اور آپ احباب جو دور دراز سے بھی اپنے پیر خانے پر آئے ہیں ان سے بھی ملتمس ہوں۔ علماء نے لکھا ہے جس کبوتری نے انڈے دیے اس کی نسل آج بھی حرم مکی میں موجود ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر ذبح کر کے پکایا جائے تو آگ اس کو جلاتی ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں کرتی۔ پھر اس سینوں میں جو دل ہے اور دل میں ایمان کا جلتا ہے، ذرا اس سے پوچھ کر ہمیں بھی تو کچھ بتائیے۔ کبوتری نے تو صرف انڈے دیے، احسان اس میں کوئی نہیں کیا۔ انڈے وہ نہ دے تو پریشان ہو جائے، بھینس یا گائے کا دودھ نہ دھویا جائے تو وہ بے چین ہو جائے۔ اور مجھے اس پر بھی وہ روایت یاد آ گئی جس کو احمد قسطلانی نے مواہب میں، ابن کثیر نے البدایہ میں، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں اور پیچھے سے بات ہے یا رسول اللہ، حضور پیچھے تشریف لائے تو خیمے میں کرنی کھوٹے سے بندی تھی، کہتے ہیں فرمایا کی کر لے، عرض کی شکاری نے پکڑ لیا ہے، میرے تھنوں میں دودھ ہے، بچے میرے جنگل میں پیاسے ہیں، نہ کھولتا ہے کہ ان کو دودھ پلاؤں اور نہ ذبح کرتا ہے کہ اذیت سے نجات پالوں۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ انڈے اس نے دینے ہی تھے، خلاف فطرت کام نہیں ہوا، ایڈا رکھیائی والا کام نہیں ہوا، رب کے حکم سے اس نے انڈے دے دیے۔ اس کی نسل آج تک بھی حرم مکی کی فضاؤں میں اڑتی ہے، اور آج 2017 کی آگ بھی اسے نہیں جلاتی۔ جس نے صرف اس جالے پہ انڈے دیے ہیں یہ اس کی نسل کو فیض ملا ہے، جس نے غار میں جان ہی دے دی ہے۔ کیا مقام ہوگا، کیا عظمت ہوگی، اور کیا عظمت ہوگی۔ یہ جملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں تو کیوں نہ اس پر حدیث سنا دوں۔ مصطفیٰ جان محمد شفیع امت علیہ السلام کو تصویر نے ارشاد فرمایا سب لوگوں کا ایمان ایک پرڑے میں رکھا جائے اور صدیق پاک کا ایمان ایک پرڑے میں رکھ کر پھر کیا جائے وزن۔ سنیو، کسی چرس اور بھنگ پینے والے سے نمبر مت پوچھو کہ کس کا کتنا نمبر ہے، اور یہ جو ہمارے لشکارے والے اسٹیجوں پر آ جاتے ہیں سنا خان، ان سے نہ پوچھو کس کا کتنا نمبر ہے۔ پوچھنا ہے اور پوچھنا چاہیے تو پھر ان سے پوچھئے جو عظمت بخشتے ہیں، جو فضیلت دیتے ہیں۔ ایک پلڑے میں ہو شہنشاہ صداقت کا ایمان، دوسرے میں رکھا جائے باقی سب کا ایمان، پھر کیا جائے وزن، پھر کیا جائے وزن۔ وزن کے لیے ڈیوٹی ہماری نہیں، کیونکہ آپ کی تو اتنے سارے بیٹھے ہو، ہمارے امیر مرشد فرماتے تھے کہ ایمان ہے میں کہا ہے تو فرما دیکھتا کیوں نہیں، کتنے ایمان یا دکھاؤ، تو کہتے نہیں جو ہوتا ہے پر دکھتا نہیں، کہا یہ ہے بھی اور دکھتا نہیں ہے تو مان لیا، اور حضور نظر نہ آئے تو نہ ماننے والی بات کیوں ہے بھائی؟ ایمان جو ہے وہ دکھنے والی شے تو نہیں ہے، کہاں ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ وزن کیا جائے، اور وزن کیا جائے تو شاید آپ کی وزنی آواز آئی جائے۔ وزن کیا جائے تو فرما ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری ہے۔ صدیق پاک کا ایمان وزنی ہوتا ہے، ہر جگہ دعائی دے رہا ہوں، ہر جگہ۔ ابھی دن کے وقت میں سرگودے کے قریب تھا، ابھی فیصلاباد جانا ہے، میں ڈیوٹی دے رہا ہوں، ہمارے مرشدوں نے جو لگائی ہے، ہر جگہ کہہ رہا ہوں دوڑا بھی ترلا کرنا ہے، خدا کا نام منو جڑیاں میں اپنا کر دیا نات خانہ نوا کو کہ 2-3 شعر صدیق پاک کی شان کی بھی سنایا کرو، تو 2-3 شعر حضرت عمر پاک کی شان میں بھی سنایا کرو، تو 2-4 شعر ذوالنورین کی شان میں بھی سنایا کرو۔ بھلا علی تو میں یہی لفظ کہتا ہوں کہ سارے سیرتے سائیں میں نا بادشاہ جو ہے ولایت دے، سب کا ذکر ہونا چاہیے،
لیکن کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں؟ ان کی ڈائریوں کے اندر مبارکے کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ اب جو دنیا کر کے دکھا دینا ہو آپ نے پہلے بتایا ہوتا تو میں تو کوشش کر لیتا. تسی کڑا کے پیچھے سنیا کے پٹھے بڑھ دے ہو مجھا مانگے ہو مطلب 35-40 ہزار روپیہ بھی دو تو تانوں دو شیر صدیق پاک کی شان چ بھی نہ آن. اللہ اللہ تے تسی ہی اپنا رخ بدل دو. اللہ تانوں آندا پیا ہے اللہ وہ آئی گل سمجھ کے کوئی نہیں. وہ اپنا رخ تبدیل کر لو. وہ آپ نے ہمیں پہلے بتایا ہوتا مطلب تو 6 سال پہلے دسیے گل ہے مادر دے نال. مطلب یہ ہے کہ مادر سے اس لیے کر رہا ہوں کوئی خدا نہ کرے یہاں کو اپنے اوپر اس کو ترکیب نہ سمجھ لے. یہ میرے پچھلے دنوں کی جتنی بھی تقریباً ساری ریکارڈ میں نکال لے. میں ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے آپ نے اس چیزوں کا تحفظ کرو. ساڑھا شیر کی تھے سمجھ لب کوئی نہیں جو سرے تجھے اڈے چڑھائی جڑے گڑمیاں بجا بجا کے گلیاں پڑھ دے سن انہوں نے تجھے بجارو دے دیتی ہیں. سونیا میں لٹی گئی سونیا میں لٹی گئی. انہوں نے تساں لے آندا انہاں دی عادت جاندی نہیں ہون بھی. اونے چ پاویں او چینا دی ٹوپیاں پا کے دیا ہون دے نے سونیا میں لٹی گئی ہن تو تہاڈا بٹیرا بن گیا تو ہن بھی لٹی گئی. ٹرالے تسی بنا لے ہوٹل تسی بنا لے مرغے تساں بنا لے لٹے تو سنی گئے. لٹے تے سنی گئے جنہاں نے مدرسیاں وچ روٹی پکاون واسطے آٹا نہیں جنہاں نوں مدرس نوں وظیفہ دین واسطے پیسہ نہیں. کی کرے مدرس جڑا 8-8 گھنٹے گوڈے بن کے تھوڑے بچیاں نوں پڑھاندا ہے. تے پوچھو اے جڑے جنہاں نوں شوگراں بھی تے دل دے مرض بھی اے مومن جننے کر کے تساں دیکھ لو صبح شام کوئی بجلی دا بل آ گیا ہن گیس دا آ گیا جی او جناب آٹا مک گیا جی جناب گیہوں مک گیا جی. اپنے گھراں تو صاحب ڈالو کہ کنی لڑائی ہوندی ہے گھر دے وچ. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے دور کے اندر ایک مسئلہ ایسا تھا نا بندہ بیچارہ کاروباری مشکلات کا شکار تھا تے اس بیوی آ کے آٹا میں لیا دے تو انہیں تھیلا لیا کے مجھ سے چکوڑے کو جو ہوں تو میں نے آٹے رات کیا تین طلاق کا رات معلق ہو گئی. جو معلق ہو گئی مشروط ہو گئی کہ انہوں بیچاری ڈرے کہ آٹا بھی موت گیا ہے. تو یہ جو میں آپ کیا بوری بھی آ جانے میں گھر کوئی نہیں رہنا اس دن طلاق دے دیتی ہے. انہاں کیا کر امام صاحب یہ ان سے نکو امام اعظم ابو حنیفہ سراج الامہ کاشف الغمہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئی. حضور یہ مسئلہ بن گیا میں کیا کروں. پھر اسے روٹی بھی مانگنی ہے. امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا پریشان نہ ہو جو وہ تہمت باندھتا ہے نا جب صبح جانے لگے تو اس تہمت کے کونے سے آٹے کا خالی تھیلا باندھ دینا. وہ خالی تھیلا دیکھ کے خود سمجھ جائے گا کہ آٹا موت گیا ہے. جو سویرے کیا بنیا نا آٹے کا تھیلا جو سویر کیا تو نے آکھا اے مسئلہ تو ابو حنیفہ نوں پوچھیا ہونا ہے. اس نے آکھیا امام صاحب کے سوانیاں ساڈے سراں تے چڑھا دتیاں نے انہاں نوں حل دس دیں. سمجھ آئی. فکر معاش بد بلا فکر معاش. اور اسی طرح ہمارے فقہ کے بہت بڑے امام تھے وہ مسئلہ لکھ رہے تھے کہ ایک باندی نے آ کر کہا کہ بی بی صاحبہ کہتی ہے کہ حضرت صاحب انداز تو آٹا موت گیا ہے. آپ نے سر پکڑ لیا فرمایا 100 مسئلہ بلا دیتا ہے اے نکل گیا. تو اب کیا ہو رہا ہے جناب معذرت کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے. کتنے شیخ الحدیث دے کر رہے ہیں ہمارے بولو کتنے مفتی بن رہے ہیں کتنے علماء بن رہے ہیں. ہون ساڑھے سٹیجاں دے ہوتے آج میں نہیں میں خدا کا نام منو میں تو نوکر ہاں حضور سیدی نائب مہدی صاحب کا میرے کو علم کی ہے انہاں دی دیتی ہوئی زبان ہے تھوڑے سامنے بولتا پیا ہے. ہم کو علم کے دعویدار کوئی نہیں ہے لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے اسٹیجوں پر یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ تقریریں یہ ہو رہے ہیں کہ میں ان گالوں کرنی ہے جڑی مولویوں نے بھی نہیں آندی. ایسا کے سامنے بیٹھ کے لوگ گلاں کرتے ہیں وہ میں گل کرنی ہے کہ جڑی مولویاں بھی نہیں پڑھی
تو تُس مولوی حضرات جڑے ہو تُسی بول پو بھی تیری بکری کتاب کتوں آ گئی یہ حال ہو کیا کریں؟ وہ جو مدرسوں والے ان سے پوچھو کہ ان کے صبح و شام کیسے گزرتے میں بھی مدرسے والا ہوں ٹھیک ہے پھر ہم لوگوں نے کیا کیا ایک تو یہ اس معاشرے کا میں کہتا ہوں این جی او لکھ روپے بندے کی تنخواہ ہے ایڈا بارو پیسہ آنا ہے مدرسوں سے بڑا فلاحی ادارہ کون سا ہو سکتا ہے ہمارے ملک کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ جو ہے وہ مدارس اہل سنت ہے جہاں بچوں کو 2-3 وقت کی روٹی ملتی ہے مفت تعلیم ملتی ہے بیمار ہو جائے تو دوائی مدرسے والوں نے لے کے دینی ہے اور پھر جڑے ٹرالے بنا کے ہمیں سونے میں لٹی گئی وہ ہوتے ہی لٹی گئی لٹے تو سنی گئے آپ ہنس رہے میں لطیفے والی بات نہیں کر رہا یہ رونے والی بات ہے کیوں اب مدرس تیار کیوں نہیں ہو رہے ان کو پتا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت مدرسوں کی قدر نہیں کرتے ان کو پتا ہے انہوں نے آ جا کے کہنا ہے ایک اڑا بھوکا مار دینا 8,000 دے دو انصاف سے بتاؤ جس نے 10 گھنٹے روز پڑھانا ہے اس کو 6,000 تنخواہ دے کر بھی کہا جاتا ہے مسجد میں لے بچ کول ساتے بھی آ جاندے نے بیاہ بھی آ جاندہ ہے یعنی مردے بھی اسی پہلے سوتے کیتے ہوئے کہ کول بھی توڑے آلی آنی کہ جس قوم نے مردیاں نہ مول بھی پہلے پا لینا ان لبنا کی ہے کرتے ہو سوٹا کہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں کہ نہیں کہ مہینے مطلب یہ کہ انہیں گھنے انہیں دانے انہیں بلانا تو بیچ پھر فوتگیاں بھی آ جانی ہیں کہ جنازے آ جانے ہیں کہ بیچ پھر ہو بیاہ دے نکاح بھی آ جانے ہیں یعنی فوتگیوں والا مول بھی ہم پہلے ڈال دیتے ہیں کہ وہ بھی تن او دا عوض بھی ہونے دے دماغے برکت نہیں ملتی آؤ میں بتاتا ہوں برکت کیسے ملتی ہے اور برکت کا تصور کیا ہوتا ہے میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا ہمیں اب تقریریں نہیں آتی ہم تو اب دل کے پھکولے لیے ہوئے بیٹھے ہیں جو ارد گرد دیکھ رہے ہیں ایک گلی تک محدود نہیں ہے دنیا کے منظرنامے پہ نظر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو استاد نے سورہ فاتحہ سکھا دی امام صاحب نے اس کو قیمتی ڈھیر خطیر رقم اس کو دی تو اس نے کہا استاد نے کہا دیا نکے کے کام پہ خوشی ڈھیر سارے پیسے دے دیتے ہیں امام صاحب فرما پیسے تم دے دیتے ہیں تیرے آج تو بات میرے پتر نے نہیں پڑھانا حجی انعام بھی دے رہے اور ساتھ یہ کہہ دیا فرما میں تو سمجھا تو قرآن کی قدر کرنے والا ہے تو سورہ فاتحہ سکھانے کو نکا دیا کم سمجھتا ہے دیکھا نا یہ باتیں ایسی ہیں کہ کسی کو نیند نہ بھی آئے تو آ جاتی ہے تو سمجھ آئیے فرما جس بندے کو سورہ فاتحہ کے معیار اور شان کا نہیں پتا میں اس کے پاس اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا پڑھانے والے کی قدر سمجھو اور جو مدرسے چلا رہے ہیں ان کا دکھ سمجھو وہ سارے ایک جانن والے بزرگ ہیں بڑے اچھے غیرت مند ایسے ہو عقید عالم سید بادشاہ بھی نے تے وہ ذرا چشتیہ ذوق آلن تے وہ اس کرا نے میں نے کہا کہ وہ قوالی بھی کرا لیندے سن تو میں نے کہا کہ میں نے جان دے شاہ جی انہاں کیا ہے کہ سارے مرید نے انہاں دی حالات یہ نے کہ قوالی کرائیے تو 1.5 لاکھ کو سٹ دندے نے تے جے آکھیے کو درس بارے کچھ کر لو تو کچھ نہیں دندے یہ میرا تشدید بات ہے تو کرنے کے کام جو ہیں اس کی طرف آئے سکون سے بیٹھی ہو اہل سنت مدرسے کے منتظمین انتظامیہ سکون سے بیٹھے ہو ایڈ تو ہمیں آتی نہیں ہے سمجھ آئیے تو جو تعداد آ رہی اس کا ماحول میں نے آپ کو پتا پچھلے سے پچھلے سال کہا تھا کہ ٹوٹی چٹائی ہمارا مقدر نہیں ٹھیک ہے پگھلی ہوئی چھاپی اور جلی ہوئی روٹی اور 2 دن کا سالن یہ قرآن پڑھنے والوں کی بھی کو قدر کرو ان کو تو وہ کھانا دیا جائے جو بڑے بڑے سرکاری اداروں کے میس میں بھی نہ ملتا ہو کہ کیا یہ قرآن سیکھنے والے ہیں سعید نے خزیمہ مدی بالکل حدیث کے اندر حدیث پاک موجود ہے حضور فرماتے جب دین کا علم سیکھنے والا گھر سے نکلتا ہے رب کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں یہ وہ پروٹوکول ہے جو رب کے دربار سے انہیں بخشا جاتا ہے اس پروٹوکول کی قدر کیجئے اس کو محسوس کیجئے اور دوسری بات دنیا کے لیے شام و سحر یہی معمولات
میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اب ہماری نئی نسل چسکے مسکے کی قائل ہے. ہماری نئی نسل بھی تڑپ رہی ہے کہ سانو کچھ دسو, سانو کچھ سمجھاؤ, ساڈے کو گل پلے پاؤ. اسی سمجھاندے نہیں تو پھر جدوں کو اور سمجھانا لگ جائے تو پھر تمہیں پتہ مسئلہ کی بن جائے. اس لیے اپنے اسٹیجوں کا, محافل کا جو طور طریقہ ہے ہمیں وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ہر شاہ صاحب کے آستانے کے اسٹیج سے ایک اہل سنت کا نوکر آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے, اپنے پیسے ضائع نہ کیجئے, اپنے مدرسوں پہ خرچ کیجئے, صحت مند لٹریچر لوگوں کو تحفہ دیجئے. ٹھیک ہے, شادیوں کا سیزن ہے, یقیناً مٹھائی کے ڈبے کی ارسال و ترسیل بھی ہوتی ہے, دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں. مٹھائی پائیا کٹ لے لو, ایک چھوٹی جی کتاب بھی لے لو. کیا کوئی ہم کھائے تو صحیح, سمجھانے سکھانے اور اچھی راہ کی طرف راغب کرنے کے لیے ہماری طبیعت کے لیے مائل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں کہاں سے یہاں آیا, آپ کو بھی یاد ہے حضرت صدیق کی شان بیان ہو رہی تھی, تو آپ کو یاد ہے کہ ہم کس حدیث پر تھے؟ جی ہاں, ابن کثیر کی البداء والنہایہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں بلکہ ہم جس سے آگے چلے گئے تھے کبوتر والی بات پر کہ ہر میں مکی میں وہ نسل موجود ہے, اس کو فیض ملا ہے. صدیق پاک کی آل اولاد کو کتنا فیض ملا ہوگا. اور بات چل رہی تھی وزن کی, وزن کی, اس پر آپ کو بتا رہا تھا. حضور فرماتے صدیق اکبر کے جو ایمان والا پلڑا ہے اس کا وزن سب سے بھاری ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب یہ نہ کیجئے کہ بس معمولی سی آواز پر اور کھڑکھڑاتے پر کوئی ہمارے عقیدے کی جو پھرکی ہے اس کو گھما کر کسی اور طرف لے جائے. یہ پیغام اپنے اسٹیجوں سے نہ جانے دیجئے. آگے بڑھیے, ایک حدیث اور سنیے. اس حدیث کو مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے روایت کیا. فرماتے ہیں حضور کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر تھا, سامنے سے سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ رہے تھے. حضور نے فرمایا علی یہ جو دونوں آ رہے ہیں نا, یہ دونوں بڑی عمر والے جو جنتی ہیں نا, یہ دونوں ان کے سردار ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے. اور اے علی یہ بات تو نہ ان کو بتانا, میں خود بتاؤں, کیونکہ جب ہماری زبان پاک سے سنیں گے تو ان کی عقیدت و محبت میں اور یقین اور لطف میں اور اضافہ ہو جائے گا. حضرت عظیم البرکت نے اس پوری روایت کو ایک شعر میں پرو دیا. فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں, اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. تو یہ جو بڑی عمر والے جنتی ہیں ان کے سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. آگے بڑھیں. نبی مکرم شفیع اعظم علیہ السلام کو تسلیم میں فرمایا نیکی کی 360 خصلتیں ہیں جس میں ایک بھی پائی گئی وہ جنتی ہے. حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے عرض کیا آقا میرے اندر کتنی ہے؟ فرمایا تیرے اندر 360 کی 360 ہی موجود ہے. پتا چلا نیکی وہی ہے جو دامن صدیق سے وابستہ ہو. ان سے ہٹ کر کوئی کہے کہ میں نیک ہوں تو اس کی ہوا و حوث تو ہو سکتی ہے, نیک خصلت نہیں ہو سکتی. اور یہاں ہر نیک خصلت ان کی ذات میں موجود ہے. اور وہاں عالم کیا ہے, یہ تو سیاحت کے اندر حدیث موجود ہے جب حضور نے فرمایا علیہ السلام کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جہاں سے نمازیوں کو پکارا جائے گا, ایک حاجیوں کے لیے, ایک مجاہد و غازیوں کے لیے, ایک صدقہ دینے والوں کے لیے, ایک روزہ رکھنے والوں کے لیے. صدیق پاک کھڑے ہوئے عرض کی حضور کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے؟ تو اللہ کا لفظ جو حدیث میں اس کا مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں, پورا مفہومی معنی بیان کر رہا ہوں. کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے؟ سرکار نے فرمایا ہاں جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا وہ تو ہے. سانو والے چھے شیر لوگ کی سنا دیں تو جنت نہیں بڑھنا, جنت نہیں بڑھنا, نہیں ہونا. اسے نا اپنی خیر مناؤ. جنت کا ہر دروازہ صدیق اکبر کا عاشق ہوگا اور اس کی تمنا ہوگی کہ میرے بخت ہی جاگ جائیں گے اگر میری راہ سے صدیق اکبر جنت میں داخل ہو جائے. اور پھر یہ نہیں ایک اور
میری آقا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جنہاں نے آمن al جنت میں بھی چاہ چڑھ جانا اس کر کے تو ساڑھیاں بندیاں شہر بنا دے اسی سم جنت دی لوڑی کوئی مولوی ہو سب جنت بنا سکا مولویاں کوئی نہیں بنائی مولویاں کو تو چاہا کو مسیح دی کان بھی چھتی بڑھ دی تو اسی ہیں بھی نا جنت تو دور ہو وہ تو انہوں نے کارڈ بھی کوئی نہیں آیا کہ جناب شامی تو انتظار ہونا 8 بجے تک جنت کی تشریف لیا ہو وہ کارڈ ہے اگر شیر پڑھتے ہیں ساڑھے سیدھا ہوتے ہیں ہم جنت کی ہمیں کیا ضرورت ہے ہم جنت کو کیا سمجھتے ہیں حضور فرماتے ہیں رب سے 2 چیزیں مانگو جس سے تم مستغنی نہیں ہو بے نیاز نہیں ہو ایک جنت مانگو دوسرا دوزخ سے پناہ مانگو اور جہاں دل کر کے کہہ رہے ہم جنت کی لوڑ ہی نہیں لوڑ کے بعدہ نے بیچے اور نقطہ کاٹ لیا جو تو نانا عقل والا نقطہ ہوئے عقل دے کاف دے 2 نقطے غیر ہون کہ ادھر نہیں گلنا ہوندی ہیں اور نے کہا سیدھے ہوتے اور جانا جتے حضور ہونو کملے ہو یہ طریقہ صحابی سے سیکھ لیتے حضرت ربیہ نے وضو کے لیے پانی پیش کیا اور کریم نے فرما سم ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے عرض کیا سم کا مرافقت فی الجنہ حضور میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں چاہیے تو اس لیے جنت کے بارے میں حقارت کے جو الفاظ ہیں وہ بھی درست اور جائز ہے بولیے ذرا تھوڑا سا وہ بھی جائز اور درست نہیں ہے تو جنت کو چاہ کر جائیں گے کہ شہنشاہ صداقت نے اپنے مبارک قدم جنت میں رکھ دیے عزیزان گرامی قدر اختتام کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں یہ سارے لوگ پیار اور محبت اور وفا کے مرکز ہیں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں صرف 2 روایتیں پیار کی سناؤں اور آپ کو پیار سے کہہ دیا جائے کہ سلام پڑھ لیں ایک سنا دینے پائی کہ نہیں تو سنا راضی کہ سید بادشاہ کے نہ کرنا 2 بنا انہوں نے فرما دینا ایک اور سنا دے حدی اللہ آپ کو سلامت رکھیں 2 روایتیں سنانا چاہتا ہوں پیار کی باہمی قرب کی سیدنا و مولانا مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور فرماتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے اور حضور فرماتے ہیں علی پاک کے چہرے کو دیکھنا بھی امام شبلی نے نور الابصار کے اندر اس روایت کو لکھا حضور کا دروازہ پاک ہے اور سیدنا صدیق اکبر اور مولا مرتضی دونوں حضرات آئے دونوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہونا تھا لیکن جب دروازے پر 2 رات کٹھے ہو گئے تو مولا علی صدیق پاک سے کہتے پہلے تسی اگے ہو اس وقت مولا مرتضی کی عمر بھی کم تھی لیکن صدیق پاک کہتے نہیں تسی اگے ہو اپنا سنیا دا محکمہ ہے نا امامت دا خطابت دا پیران دا یہ بھی کہتے انجدہ ہو جائے نا ہائے ہائے تُسی بھی اکے ستے گئے تُسی بھی سبحان اللہ کیا کھنا ہے اس گال کے کہتے ہیں جو ہے نہیں جی تُسی ہے سارے روڑے موقع اتحاد اور محبت کی فضا پیدا ہو جائے لیکن محسوس ہوتا ہے کہ جب خواہشوں کا معیار بدل جاتا ہے تو آپس کا پیار بھی تبدیل ہو جاتا ہے اللہ کرے کہ مطمع نظر ایک ہو اللہ کرے کہ مشن ایک ہو اللہ کرے کہ کاز ایک ہو جائے اور وہ یہی ہے کہ دین اسلام کا جو پرچم ہے اس کو بلند کرنا ہے اور سید العالمین علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا درس دینا ہے سنیے مولا علی کا دیہاں پر ہو جائے صدیق پاک کا دیہاں پر ہو جائے دونوں کی بات چل رہی تھی بڑا مشکل کشا فرما پلا میں اس بندے تو آگے کہنے لگا جے کے بارے میں آپ سنے حضور فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے مولا علی فرمایا جی ایک گل ہے میں بھی توڑ تو کہ کہنے لگا میں تے آپ سنے حضور فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سینے دی زیارت کرنی ہے ابو بکر صدیق دے سینے دی زیارت کرنی صدیق پاک فرما میں اس کو کہ کہنے لگا جڑے بارے حضور نے فرمایا کہ میں کائنات سیدہ بطول زارہ کائنات کی بہترین میں کائنات میں افضل ترین جو بیٹی ہے افضل ترین جو عورت ہے خیر النساء اس کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دینا
مولا علی سرکار نے فرمایا کہ میں پھر آپ سے کیسے آگے بڑھوں؟ میں جو آپ حضور کو سنیا ہے کہ ابو بکر سے افضل بندے پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا. دیکھو نا اے ادھر ہو رہا ہے، اے حقیقت ہے جتے آپ نہیں بولتے. تے لوگ سجے کھبے کی گاہ بڑی لاندے ہیں تو پھر تھوڑا جان مرچ مسالہ جو ہوندے ہوتے بیچ وہ سن بگڑ نہیں پڑتا. حقیقت یہ ہے جو ان کے بیچ محبت تھی، جو پیار ہے. لو جی دونوں ایک دوسرے کے فضائل و مناقب بیان کرتے رہے. اللہ کریم نے جبریل پاک کو حجرہ حبیب میں بھیج دیا. جبریل حاضر خدمت اقدس ہوئے. عرض کی حضور اللہ سلام فرماتا حبیب ذرا دروازے پاک کے تے آؤ. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے اس وقت تک اپنے جاگنے اور محبت کا ثبوت دیا ہے. یہ ایک لائن بڑی قیمتی ہے، ہر سطر ہی قیمتی ہے، اس کو یہاں دل میں بسائیے گا. حضور یہ جو دونوں بار باتیں کر رہے ہیں نا، آج آسمان کے اکثر فرشتوں کے کان اور نظریں ان دونوں کی بات پر لگے ہوئے ہیں. اچھا جی، وہ حضور کے حجرے کے سامنے بول رہے ہوں تو فرشتوں کو اوپر سنتا ہے. وہ دروازہ پاک پر کھڑے ہو کر بولیں تو یہ بھی گل پکی ہے کہ اچھی نہیں بولتے ہونے. ادب والے بولتے میں صرف توڑے اور دیکھ کیا تھا سبحان اللہ کرنا نہیں ہے جب تو پریشان کوئی نہ ہو. اور اس کو بتا کہ یہ تو باب محمد شبنجی نے لکھی ہے کہ وہ ہڈی وزنی روایت ہے، تو چلو آپ تو وزنی بھی سنا دیں گے. یہ تو ابن ماجہ میں چھ میں سے ایک ہے. فرما جا مومن بندے کو اس کی بیوی تنگ کرتی ہے، اس سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے تو جنت کی حور جنت سے جھانکتی ہے، چاٹی مارتی ہے. جب چاٹی مار کے ہم رب تینوں قتل کرے، حور کہتی ہے اینو کیوں ستانی پئی ہے؟ 2 دن کا پرونا ہے ساڈے کول آ جانا ہے. رات کے 12:30 بجے میاں بیوی دی کلے کمرے چ لڑائی ہوئی. ہاں تو وہ بھی اگے کہنا ہولی بول مارا امی ابو نہ سن لیں، ماں تو دبدا پیا ہے. وہ بھی ہولی ہولی گلے شکوے کرے. ہاں جی ایڈا ہولی ہولی 4 دیواری اور چھت کے نیچے ان کی بات چل رہی ہو تو وہ جو جنت دے وچ حور ہے اس کا ٹیلی فون کام میں لایا ہوا ہے کہ جو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اندر لڑائی ہو رہی ہے. ایک معمولی سی مومن کی نوکرانی مومن کی نوکرانی کی سماعت اور بصارت یہ ہے کہ وہ جنت میں رہ کر ایک کمرے کی محدود ایریے میں ہونے والی بات کو دیکھ بھی لیتی ہے، سن بھی لیتی ہے. تو فیصلہ کرو نا اس دل کے مفتی سے پوچھ کر کہ مدینے کے چاند اور کان ان دونوں پر لگے ہوئے ہیں. حضور اللہ نے ان دونوں کے لیے ایک پیغام بھیجا. دونوں جب یہ بات ہوئی تو سرکار دروازے پہ تشریف لائے. صدیق پاک اور مولا علی پاک دونوں کھڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور دونوں نے یہ اگلی گل کہ اس کو بھی سونی. حضور نے دونوں کو سینے سے لگا لیا اور راوی نے بیان کیا کہ حضور نے پھر دونوں کا منہ چوما. ایڈے مقدر ایڈے نصیب دونوں کا منہ چوما اور فرمایا ابھی جبریل حجرے میں میرے پاس حاضر ہوئے ہیں. اور جبریل پاک نے اللہ کا سلام پہنچایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب ان دونوں سے کہو کہ تم دروازے پر کھڑے ایک دوسرے کے مناقب و فضائل کو بیان کر رہے ہو. اگر ساری دنیا کے سمندر و دریاؤں کا پانی روشنائی بن جائے جسے لکھا جاتا ہے اور سارے درخت قلم بنا دیے جائیں اور سارے جنوں فرشتوں انسانوں کو لکھنے پہ لگا دیا جائے کہ وہ صدیق اکبر اور مولا علی کی شان لکھیں تو سمندروں کی مصر روشنائی ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا کے درختوں کی شاخوں کے بنے ہوئے قلم ٹوٹ جائیں گے اور فرشتوں اور جنوں اور انسانوں
کی ہمتیں جواب دے جائیں گی، پر تم دونوں کی شان پھر بھی مکمل احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اس لیے دنیا میں ان کا پیار بتاؤ تاکہ محبت کو فروغ ملے، نفرتوں کا خاتمہ ہو۔ دنیا کو بتاؤ کہ ان کا پیار کیسا ہے، تاکہ اس نہج پر جو تفرقے ہیں اور جو عقیدے کی غلاظتیں ہیں وہ دھل جائیں اور دلوں کو صفائی مل جائے۔ اور پتہ یہ چلا، یہ جملہ بھی آج کا اس بات کا خصوصی، اس کو نوٹ کر لینا دلوں میں، پتہ یہ چلا یہ حضرات عقل کی کسوٹیوں پر پرکھنے کے لیے نہیں ہے، اور یہ حضرات عقل کی تکڑیوں میں تولنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تو یہ پیار کرنے کے لیے، ان سے پیار کیا جائے۔ حضور بھی تو گلنا لایا ہے نا، حضور بھی تو بوسہ عطا فرمایا ہے نا۔ ایک تو بات تھا اس روایت کا، اب دوسری سن لیجئے۔ اس کو مولا مشکل کشا خود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے، فرماتے ہیں میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اقتداء پاک میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور میں نے فجر پڑھ لی تو حضور بھی اسی طرح مصلی پہ رونق افروز ہو گئے۔ ایک بانگی یا بندہ آیا، اس نے کھجور کا ٹوکرا یا کوئی چیز پیش کی، حضور نے ایک کھجور میرے منہ میں ڈالی، خود تناول فرمائی، باقی فرما تقسیم کر دو۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو کھجور کا ٹیسٹ، اس کی لذت میرے منہ میں موجود تھی۔ کھجوریں میں نے ساری زندگی کھائی ہیں، پر اے وجہ مزہ بڑا اوس رات آیا ہے۔ فجر کا وقت قریب ہوا، میں مسجد نبوی پاک میں گیا اور وہاں پر مصلی پر تھے سیدنا فاروق اعظم۔ آج میں نے دن میں اس گردے کے علاقے میں کہا، میں نے کہا میری بات سن لو، میری بات سن لو، مولا مشکل کشا سر کے تاج ہے، مولا مشکل کشا آنکھوں کا نور ہے، مولا مشکل کشا دل کا چین ہے، مولا مشکل کشا اگر بیچ میں نہ ہو تو ہم طریقت میں رکھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان سلسلوں کو حضور کی ذات تک پہنچانے کے لیے بیچ میں شیر خدا کا وجود پر نور ہے، اور مولا علی وہ ہے کہ جن کی محبت ایمان کی دلیل ہے، اور مولا علی وہ ہے کہ جن سے بغض منافقت کی روشن دلیل ہے۔ لہذا کان کھول کر سننا، خبردار خبردار میرے مولا مرتضیٰ کے امام سے، مولا مرتضیٰ کے امام سے، غیر مول نہ لینا، علی کے امام سے بھی پیار کرنا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ تو مولا مرتضیٰ کے امام ہیں، ایک وہ بھی ہے ان سے پہلے جو مولا مرتضیٰ کے امام کے بھی آگے امام ہیں، بلکہ دونوں کے مشترکہ امام ہیں، اور جن کا ذکر ابھی شروع کیا تھا میں نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 17 نماز حضور کی ظاہری حدیث پاک میں مصلی شریف پہ کھڑے ہو کے پڑھائی ہیں، اور ان کے نماز کے وقت موجود نہ تھے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ موجود نہ تھے اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں وہ حجرہ پاک سے اہل بیت کا فرد نکلا، اور اس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو اشارہ کر دیا کہ تسی پڑھا دو۔ حضرت عمر پاک سمجھے کہ آرڈر شاید اندر سے آئے ہیں، وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ پڑھی، آواز ان کی بلند تھی۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں جب ان کی تکبیر تحریمہ کی آواز حضور نے سنی تو حضور نے حجرہ پاک سے پردہ ہٹا دیا اور 3 دفعہ فرمایا، نہیں نہیں نہیں، کسی قوم کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اور مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ آپ مصلی پہ سردار عمر پاک تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اسی طرح بیٹھ گئے، اسی طرح کھجوریں آئیں، انہوں نے میرے منہ میں اسی طرح ڈالی، ایک خود تناول کری، باقی بانٹ دی، کچھ بچ کر آئیں،
تو مولا مرتضیٰ نے بلا تکلف برادرانہ طور پر دہن شریف کھولا، ایک کھجور اور لے آؤ۔ تو حضرت عمر پاک مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ جناب وہ کھجور کا دروڑا تے کوئی نہیں آتے پہیاں پہیاں نے، پر باقی دوجی کھجور کوئی نہیں پایا۔ اور اب میں کہنا چاہتا ہوں جن کے خواب بھی سانجے ہوں، سمجھائی کہ نہیں آئی؟ جن کے خواب بھی سانجے ہوں، جن کی خوابوں کی سانج اور اشتراک ایسا حسین ہو، ان کی ذاتوں کے اشتراک کا عالم کیا ہوگا، اور باہمی محبت اور پیار کی کیفیت کیا ہوگا۔ لہذا یہ ہستیاں پیار کے لیے، اہل سنت، آپ کو میسج دے رہا ہوں اہل سنت کی اسٹیج سے، یہ ذاتیں پیار کے لیے، یہ ذات عقیدت کے لیے، یہ ذات احترام کے لیے۔ اس لیے کریم فرما دیا علیہ السلام، میرے صحابہ کا جب بھی ذکر کرو خیر سے کرو۔ کیسے کرو؟ مجھے بولیے کیسے کرو؟ خیر کے ساتھ کرو، خیر کے ساتھ کرو۔ اور میں نے حضرت شاہ صاحب سے موضوع تو پوچھا نہیں تھا، لیکن جماعت الاخر ہو وہ تو 23 تاریخ ہوئے تو 24 رات ہوئے، لو سن لو شاہ صاحب قبلہ فرمانے کے موضوع ہے دسنا ہے، یہ تو اپنی مرضی نال کیتی اور زاڑی والی بھی ہونی ستاروں کو، شمع رسالت کے پروانوں کو، ہدایت کے درخشندہ ستاروں میں سے کسی ایک کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے اور وہ ادب کی شاہراہ پہ نہیں چل رہا، تو فرمایا یہ کہہ کر اٹھ آ کہ لعنت اللہ علی شرکم، تیری اس شرارت پر، تیرے اس شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ کتنی حسین بات آقا نے سمجھا دی کہ ان سے پیار امن کی علامت ہے اور ان سے بغض شر اور فساد ہے۔ صحابہ کرام سے پیار، اہل بیت سے پیار اس کائنات میں امن و محبت کے دیپ جلانے کی ایک حسین صورت ہے۔ تو جو ہے نا یہ کرتے رہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کو ان کا پیار بھی سکھائیے، اپنی اولاد کو تربیت کرو۔ پہلا استاد باپ ہے، پہلی معلمہ ماں ہے، لہذا آپ اپنا حق ادا کرو، اس حق سے انحراف نہ کرو، ان کو سکھاؤ، ان کی توتلی زبان پر ہی پیار کے بول ڈال دو، تاکہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو دماغ میں کوئی ورقہ خالی ہی نہ ہو جس پر کوئی غیر لکھ جائے، سارے صفوں پر عشق ہی عشق ہو، سارے صفوں پر پیار ہی پیار ہو، محبت ہی محبت ہو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس معاملے میں علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں، اور یہ جو ہماری اہل سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی اللہ اس کو ترقی دے، انہوں نے ماشاءاللہ صحابہ کرام کے فضائل و مناقب پر بڑی ہی مستند کتابیں شائع کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ علماء کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی بیک وقت بہت زیادہ مفید ہے کہ ہم ان کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی دیں۔ ایک تو ہر جو روایت دیکھی اس کا حوالہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور فیس بک والے حضرات سے عرض ہے، یہ میری آخری گزارش ہے، فیس بک پر جو گستاخی کے چھکڑ ہیں جس سے پورا معاشرہ پریشان ہے، عدالت کے ٹیبل سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس تک صدا گونج رہی ہے۔ میں اس منبر پر بیٹھ کر ایک ہی عرض کرتا ہوں کہ اپنے فیس بک کو، اپنے واٹس ایپ کو، اپنے میسنجر کو نعروں تک نہ رکھو، حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے ڈنکے بجانے کے لیے استعمال کرو۔ موبائل استعمال کرنے والا مسئلہ ہے، اور ویسے مجھے تو اچھا نہیں لگتا، میں تو سیدھی سی بات کھری سی بات کہہ رہا ہوں کہ ایک گل کوئی نہیں ہے کہ میں گڈی چ بیٹھا تے رستے میں پھلاں والیاں ٹہنیاں نظر آئیاں تے گڈی چوں نکلاں تے نال ذرا پوسٹ شوز بنا کے فوٹو چڑھا کے کہ دین کی خدمت کرنے کے لیے جاتے ہوئے یہ ڈپوزا پوزا دی اپن کڑی لوڑ ہے، مطلب شوبے سے دنیا چ آپا تے نہ آئی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک کا لفظ چلیا خوبصورت حاضری پیش کرتے ہوئے کہ ہوں ہو گئی ہوں سانو کی دس دے انہوں نے ساری فوٹو دیکھ کے کی کرنا ہے؟
کچھ نہیں فائدہ. اس فوٹو کی جگہ حضور کی شان میں کوئی بات. اور جو نوجوان حضرات ہیں فلمی کلپ ڈراموں کے کلپس، فوج تصویریں یا عورتوں کی دیگر تصویریں، لطیفے، بےہودہ باتیں جو وہ فیس بک پر ڈالتے ہیں، ان سے التماس ہے بہت اوکھا کام کوئی نہیں، سوکھا کام ہے. ان چیزوں کو چھوڑ دو اور حضور کے ذکر سے جڑ جاؤ. چلو جو اور کچھ نہیں تو گنبد خضرا شریف کی تصویر کاپی کر لو، چڑھا دیو فیس بک دے اوتے. جڑا عاشق بھی دیکھے گا ایک دن اکھ دی چاندنی بچ جائے گی، ایک دل دا سکون بچ جائے گا، تے لباں تے درود آ جائے گا. بولو مشورہ دے رہا ہوں میں آپ کو. مطلب ہے کہ آپ وہاں جا کے پہلے اٹھنا نہیں تو اٹھنا ہے کہ پھر یہ بھی ریل روک دو یا بازار روک دو، یہ مسئلے حل نہیں ہوندے. اسی اپنا طریقہ بدل لیں تو جڑا اسی غلط پاسے طور پہ ہیں اسی اپنے آپ کو روک لیں، یہ خیر ہو جائے گی. کیوں جناب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور یہاں پر ایک بات عرض کروں، ایک محدث کو بعد مثال کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا تھا، بخش دیا تھا کس چیز پر؟ کہا 2 انگلیوں کی وجہ سے. کہا 2 انگلیوں سے بخش کیسے ہوتی؟ کہا میں حدیث لکھتا تھا حضور کا پیارا میٹھا مبارک منور روشن نام میں اثر آتا تو میں 7 پورا درود لکھتا تھا. تو پھر وہ تو میں گیا ہے تو رولر تو بڑے سن، لیکن غیب جو آواز ہے ان کو جناب کوئی نے بخش دیتا ہے، ساڑھے حبیب کے نام درود پورا لکھتا ہوگا. تو یہ موبائلوں پر بھی 3 انگلیاں پھیرتے ہو تو ہر انگلی کی تھرکاہٹ عظمت حبیب کے لیے ہو، شان مصطفیٰ کریم کے لیے ہو، حضور کی عظمت کے پیغام کے لیے. کرتی ہو نیت؟ کرتی ہو نیت؟ اور دوسری بات بھی یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو لوگ اسی ضمن کی ہے کہ خدا رسول کا واسطہ ان گستاخانہ پیجز کی تصویریں وہ اپلوڈ مت کیجئے. یہ انڈیا میں ایک فاحشہ نے گستاخی کی، اس کی بھی ویڈیو چڑھائی گئی، میں نے الحمدللہ نہیں دیکھی. یہ کوئی بات نہیں، ہم کیسے سنتے سیدھی سی بات ہے. یہاں پر بیٹھے اس کو کہاں جا کے پکڑ لیں کہ اس کا گالا کاٹ کے رکھ دیں. کم از کم ہمارے کام تو بے ادبی نہ سنیں. پتا چل گیا کہ کوئی بکواس کی ہے، خرافات بکی ہے، غلاظت کے پلندے گائے کا منہ پئیں گے تو یہی کچھ بولیں گے. خیر کی توقع تو نہیں نہ ہو سکتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ زمزم پینے والے شادی زمزم پینے والے فلموں اور ڈراموں کی تصویریں کیوں دے رہے ہیں فیس بک پر؟ عورتوں کی تصویریں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ تو گنبد خضرا کی تصویر جاری کرو، خانہ کعبہ کی تصویر جاری کرو، حضور کی حدیث بات. اور حدیث بات میں پھر کہوں گا کہ یہ جو کتابیں میں نے آپ کو کہا ڈاک اسلامی والے جو مکتبہ ان کا چھاپتا ہے، ان کتابوں میں جو حدیثیں لکھی ہیں وہ باحوالہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے لفظ لکھے ہیں اپنی ترجمہ کا کاٹا نہ کرو. رسالہ لے لو کوئی ان سے، وہ حدیث شریف دیکھو، اس کو کتاب اپنی فیس بک پر لکھ کے روز ایک حدیث عام کرو. اے حضور کی شان، اے حضور کا مقام، آواز کمزور است. یہ مشورہ پسند نہیں آئے تو میں واپس دے دیا. یہ مشورہ ہے آپ کو حل کی طرف. صرف ایک گل میں کہا کرے گا جڑا جڑا جانتا رہے گا تو بھائی کسی بھی نکال لبنا تے گل ہو کریے جڑی پگدی ہوئے. سمجھ آئیے ایکس کر کے جڑی موبائل والی ڈبی ہے نا اینو آپ سیدھا استعمال کر لئیے تو جتنا ہمارا حصہ ہم ڈالتے رہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. حضرت شاہ صاحب کو